رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ میم آپ کے وقت کے لیے. کہیے گا کہ پاکستان نے ایک بار پھر سے پوری دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان نے بلا اشتعال حملوں کا پرزور اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ بر وقت جواب دے کر اپنی طاقت اور اپنی جو صلاحیت ہے اس کو ایک دفعہ پھر دنیا کے سامنے ثابت کیا ہے. ہم اپنی بہادر افواج کو سلام پیش کرتے ہیں اور افغانستان کی سرزمین جو بار بار پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی تھی اس پر ہم نے بارہا مذمت بھی کی ہے اور ریاکٹ بھی کیا ہے سفارتی سطح پر. لیکن یوں لگتا تھا کہ افغان حکومت بضد تھی کہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا جائے اور پاکستان اپنی سرزمین دہشت گردوں کو دے دی جائے تاکہ پاکستان پر پے در پے حملے ہوں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے لاتعداد قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور آج بھی ہمارا ریزالو بڑا واضح ہے کہ ہم دہشت گردی سے لڑتے رہیں گے امن کے مکمل قیام کے لیے. اور یہ جو کارروائی پاکستان نے کی ہے اس کی بھی یقیناً ضرورت پڑی اور آگے بھی پڑے گی تو اسی طریقے سے جواب دیا جائے گا. لیکن یہ افغانستان کو سوچنا چاہیے. پاکستان تو ہمیشہ سے امن کی بات کر رہا ہے. پاکستان نے افغانستان کے ساتھ امن کی خواہش بار بار دہرایا ہے لیکن اپنی قومی سلامتی پر ہم کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے. آگے بھی اگر اس طرح افغانستان حکومت کرتی رہی اور پراکسی کے طور پر افغانستان کو استعمال کیا گیا تو پاکستان اس کا جواب ضرور دے گا. بالکل پاکستان اس کا جواب ضرور دے گا. میڈم اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ پاکستان نے ریجن میں ہمیشہ پیس اسٹیبلائزر کا کردار ادا کیا ہے اور اب جب کہ یہ کارروائی کی گئی ہے تو وہ اپنا رائٹ آف سیلف ڈیفنس کا جو حق تھا اس کو محفوظ رکھتے ہوئے کی گئی ہے. کیا سمجھتے ہیں ایران کی جانب سے میڈیشن کی آفر کی ہے ایک بار پھر سے پاکستان اس کو کنسیڈر کرنے والا ہے یا افغانستان اس حوالے سے کوئی پازیٹیو اسپیکٹ سامنے آنے دے گا؟ جی بالکل آپ نے درست کہا کہ امن کے خواہاں ہم رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے امن کی بات کی ہے. ہماری بے شمار قربانیاں ہیں. یہ ہماری کمزوری نہیں ہے. یہ قربانیاں ہماری بہادری کا ثبوت ہے اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت جو ہے وہ لڑنے میں نہیں ہے وہ امن قائم کرنے میں ہے. اور اس میں اگر کوئی بھی اپنا رول ادا کرے گا تو پاکستان اسے ویلکم کرے گا. لیکن اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو کہ پراکسی کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے اور اس بات کو بھی اب دنیا کو سمجھنا پڑے گا. بھارت نے پہلے بھی یہ کوشش کی اور جس طریقے سے انپرووکڈ اٹیک کے نتیجے میں پاکستان کو بھی جواب دینا پڑا تو بھارت کی بھی عزائم اب سب کے سامنے ہے کہ نریندر مودی نے کس طریقے سے بھارت کو ایک بلی سٹیٹ بنا دیا ہے ایک روگ سٹیٹ بنا دیا ہے اور اب بھی افغانستان کے سوئل کو جس طریقے سے بھارت استعمال کرنا چاہ رہا ہے وہ قابل مذمت ہے. اور ہم تو کبھی بھی سویلینز پر پاکستان کی فوج نے نہ حملہ کیا ہے نہ حملہ کرنے میں یقین رکھتے ہیں. ہم معصوم شہریوں اور معصوم سویلینز کی جانوں کا احترام کرتے ہیں لیکن اگر دہشت گرد ہم پر حملہ کریں گے تو ہم بھی اس کا جواب دینا جانتے ہیں. بالکل. اور میم اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پریزنٹ ٹائم میں پاکستان کے خلاف ایک ٹرائیکا بن چکا ہے افغانستان انڈیا اور اسرائیل کا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جی جو نریندر مودی ہیں اسرائیل میں موجود ہیں الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اینٹی ریڈیکل مسلم الائنس کے نام سے جس کی نیتن یاہو نے باضابطہ طور پر تصدیق بھی کر دی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرائیکا ہے پاکستان اسے کس طرح سے نبرد آزما ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نیتن یاہو کی درندگی تو پوری دنیا پر عیاں ہو چکی ہے. جس طریقے سے اس نے فلسطینی معصوم فلسطینیوں کا خون بہایا بچوں کا خون بہایا معصوم لوگوں کو جس طریقے سے اس نے بے دردی سے کچلا ہے اس کی درندگی اور اس کا وہ نفرت انگیز چہرہ تو دنیا نے اب دیکھ لیا ہے. اور بعض عناصر افغانستان کو بھارت کے مفادات کا پراکسی میدان بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور یہ چیزیں اب واضح ہو چکی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پر دنیا کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے اور
اب صرف بیان بازی سے بات نہیں چلے گی، مؤثر اقدامات کریں۔ امن بات چیت سے مشروط ہے، عملی اقدامات کے بغیر بیان۔ اس پر دنیا کی توجہ چاہیے۔ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے ایک عرصے سے کہا تھا کہ بھارت روک سٹیٹ ہے، لیکن اب دنیا کو پتہ چل گیا کہ بھارت روک سٹیٹ ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے کی الائنسز بنائی جا رہی ہیں پاکستان کے خلاف، وہ قابل قبول نہیں ہونی چاہیے پوری دنیا کو۔ دیکھیے، پاکستان نے پوری دنیا کے لیے دہشت گردی سے کا مقابلہ کیا ہے، اور آج بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو آپ اس طریقے کی کسی غلط الائنس کے حوالے کر دیں۔ پاکستان کی مدد یا پاکستان کی کو خطے میں امن کے لیے ضروری ہے، دنیا میں امن کے لیے ضروری ہے۔ نریندر مودی نے کس طریقے سے بھارت کو ایک بلی سٹیٹ بنا دیا ہے، ایک روک سٹیٹ بنا دیا ہے، اور اب بھی افغانستان کے سوئل کو جس طریقے سے بھارت استعمال کرنا چاہ رہا ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ اور ہم تو کبھی بھی سویلینز پر پاکستان کی فوج نے نہ حملہ کیا ہے، نہ حملہ کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ ہم معصوم شہریوں اور معصوم سویلینز کی جانوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر دہشت گرد ہم پر حملہ کریں گے تو ہم بھی اس کا جواب دینا جانتے ہیں۔ بالکل۔ اور میم اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پریزنٹ ٹائم میں پاکستان کے خلاف ایک ٹرائیکا بن چکا ہے افغانستان، انڈیا اور اسرائیل کا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو نریندر مودی ہیں اسرائیل میں موجود ہیں، الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اینٹی ریڈیکل مسلم الائنس کے نام سے، جس کی نیتن یاہو نے باضابطہ طور پر تصدیق بھی کر دی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرائیکا ہے پاکستان اسے کس طرح سے نبرد آزما ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، نیتن یاہو کی درندگی تو پوری دنیا پر عیاں ہو چکی ہے۔ جس طریقے سے اس نے معصوم فلسطینیوں کا خون بہایا، بچوں کا خون بہایا، معصوم لوگوں کو جس طریقے سے اس نے بے دردی سے کچلا ہے، اس کی درندگی اور اس کا وہ نفرت انگیز چہرہ تو دنیا نے اب دیکھ لیا ہے۔ اور بعض عناصر افغانستان کو بھارت کے مفادات کا پراکسی میدان بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں اب واضح ہو چکی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پر دنیا کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، اور اب صرف بیان بازی سے بات نہیں چلے گی، مؤثر اقدامات کریں۔ امن بات چیت سے مشروط ہے، عملی اقدامات کے بغیر بیان۔ اس پر دنیا کی توجہ چاہیے۔ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے ایک عرصے سے کہا تھا کہ بھارت روک سٹیٹ ہے، لیکن اب دنیا کو پتہ چل گیا کہ بھارت روک سٹیٹ ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے کی الائنسز بنائی جا رہی ہیں پاکستان کے خلاف، وہ قابل قبول نہیں ہونی چاہیے پوری دنیا کو۔ دیکھیے، پاکستان نے پوری دنیا کے لیے دہشت گردی سے کا مقابلہ کیا ہے، اور آج بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو آپ اس طریقے کی کسی غلط الائنس کے حوالے کر دیں۔ پاکستان کی مدد یا پاکستان کی کو خطے میں امن کے لیے ضروری ہے، دنیا میں امن کے لیے ضروری ہے۔